میں بڑھ کے اس کو گلے سے لگا لیا، رحمت میں بڑھ کے اس کو گلے سے لگا لیا، رحمت میں بڑھ کے اس کو گلے سے لگا لیا، رحمت میں بڑھ کے اس کو گلے سے لگا لیا، جس کو میرے حضور نے در پر بلا لیا، جس کو میرے حضور نے در پر بلا لیا، رحمت نے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا لیا، جس کو میرے حضور نے در پر بلا لیا، جس کو میرے حضور نے در پر بلا لیا، اس آفتاب نور کے انوار دیکھیے، اس آفتاب نور کے انوار دیکھیے، صحرا کو کائنات کا مرکز بنا لیا، صحرا کو کائنات کا مرکز بنا لیا، صحرا کو کائنات کا مرکز بنا لیا، کیا پوچھتے ہو مجھ سے دامان مصطفیٰ، آخر تک سب کی آواز ہے، بلند آواز سے مل کر بولے سبحان اللہ، اور بلند آواز کے ساتھ، کیا پوچھتے ہو مجھ سے دامان مصطفیٰ، کیا پوچھتے ہو مجھ سے دامان مصطفیٰ، سارے نے جس کے حشر کا میدان چھپا لیا، سارے نے جس کے حشر کا میدان چھپا لیا، سارے نے جس کے حشر کا میدان چھپا لیا، اور اب آ گیا وہ شعر جس کے لیے پورا کلام پڑا۔ میں یقین جانیے کہ قاضی صاحب تشریف فرما ہے، حضرت مولانا سیف الرحمان صاحب الحمدللہ آفتاب و مہتاب ہیں، یقین جانیے یہ جو میں نے دو مصرے دو شعر پڑھے ہیں ان میں، آپ ان پہ اتنی شاندار گفتگو علماء سے سن سکتے ہیں کہ سبحان اللہ، لیکن اب جو میں شعر پڑھ رہا ہوں میں بڑے ادب سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ ان کو بھی پیغام ہے اور ان کو بھی پیغام ہے، اب آپ خود سمجھیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ کہوں گا تو پھر وقت بہت نکل جائے گا کیونکہ وقت کم ہے، سنیے گا شعر، اس کو اپنا غیر کبھی مت بنائیے، اس کو اپنا غیر کبھی مت بنائیے، جس کو بھی رسول نے اپنا بنا لیا، جس کو بھی رسول نے اپنا بنا لیا، جس کو بھی رسول نے اپنا بنا
بغیر تمہید کے اگلا کلام سنے بہت غالب ہوا ان دنوں میں، ویسے تو بہت پرانا میں نے پڑھا ہوا ہے لیکن کندھے مقرر کے طور پہ پیش کرتا ہوں. اور عجیب بات یہ ہے کہ آج مجھ سے کسی نے فرمائش بھی نہیں کی کسی کلام کی. سبحان اللہ. کیا لیکن بہرحال سنیے اب. رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے. سبحان اللہ. بات یہ ہے کہ حضرت مولانا سیف الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا میں قادیانیت کو سب سے پہلے جو غیر مسلم قرار دیا گیا وہ بہاولپور کی سرزمین پہ قرار دیا گیا. پھر سو جاؤ آرام سے، ایسا موقع تو دوبارہ نہیں ملنا. تو میں اس سے بڑھ کے آگے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں ان حضرات کی محبت اور آپ حضرات کی محبت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بر صغیر میں جو روحانیت چل رہی ہے اس میں بھی سب سے بڑا حصہ کچھ شریف کا ہے. صرف یہ نہیں کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت بہاولپور کی سرزمین پہ قرار دیا گیا، بلکہ امت کے جو ایمان بچانے کی محنت تصوف کی شکل میں ہو رہی ہے اس میں سب سے بڑا حصہ بر صغیر میں اگر کسی خطے کا ہے تو اس کا نام ہے کچھ شریف. اور یہاں الحمدللہ ہم روحانیت اگر محسوس نہ کریں اس کا مطلب ہے کہ پھر بہت کچھ ہمیں ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ پہ. ذرا آپ بھی محسوس کریں اور ہمیں بھی محسوس کروائیں کہ آپ جاگ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیے کلام. رخ پور نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، لیکن پورے آج و ہیرا سے میری سرکار آئے، لیکن پورے آج و ہیرا سے میری سرکار آئے. سارے نبی جو نہ تو تجھو نرالی ان کی باندھ کر ختم نبوت کی وہ دستار آئے، باندھ کر ختم نبوت کی وہ دستار آئے، کہ پورے آج و ہیرا سے میری سرکار آئے. اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا کبھی، اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا کبھی. سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے، سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے، کہ پورے آج و ہیرا سے میری سرکار آئے. گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ، گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ، روشن چہرہ. چہرہ کیسا چہرہ؟ گفتگو حیا آنکھوں میں روشن چہرہ، جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ دل ہار آئے، جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ دل ہار آئے، کہ پورے آج و ہیرا سے میری سرکار آئے. جب ملی تجھ سے نظر میرے آقا، جب ملی تجھ سے نظر رکھ دیا سر قدموں میں، جب ملی تجھ سے نظر رکھ دیا سر قدموں میں. تیرا سر لینے کو جو لے کے تھے تلوار آئے، لیکن پورے آج و ہیرا سے میری سرکار آئے. اے امین ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا. سبحان اللہ. 3 شعر چھوڑے ہیں یہ واقعہ سنانے کے لیے اسناد کے. امین گیلانی اسناد کے شاعر ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ 1953 میں ختم نبوت کی تحریک چلی. میں اس تحریک کے دوران شیخو پورہ جیل میں گرفتار تھا. تو والدہ صاحبہ گھر سے مجھے ملنے کے لیے تشریف لائیں اور ساتھ کچھ کھانے کے لیے بھی بنا کے لے کے آئیں کہ بیٹا جیل میں ہے، پتہ نہیں کس حالت میں ہوگا.
تو سپرڈینٹ جیل نے مجھے اپنے کمرے میں ہی بلوا لیا. وہیں میری والدہ بھی تشریف فرما تھی, اور جب کافی دنوں کے بعد والدہ سے آمنا سامنا ہوا تو وہ بھی باوجود اس کے کہ پردے میں تھی, لیکن جسم کی کپ کپاہٹ سے وہ معاملے کو بھانپ گیا کہ اماں جان اس وقت اپنے ضبط کھو بیٹھی. اس نے ایک کاغذ آگے بڑھایا اور کہنے لگا کہ اماں جان یہ معافی نامہ ہے, آپ اپنے بیٹے سے کہہ دیں کہ اس معافی نامے پہ سائن کر دے تو میں آپ کے بیٹے کو ابھی آپ کے ساتھ گھر بھیج دیتا ہوں. نہ تاریخ, نہ کچہری, نہ وکیل, نہ عدالت, کچھ بھی نہیں, ابھی گھر بھیج دیتا ہوں, معافی مانگ لے. تو امین گیلانی کہتے ہیں میں ڈر گیا کہ والدہ ہیں کہیں ڈگمگا نہ جائے, کہیں بیٹے کی محبت سرکار دو عالم کی محبت پر غالب نہ آ جائے. میں کہتے ڈر گیا, لیکن میری والدہ نے انہی آنسوں سے تر چہرے کے ساتھ فرمانے لگی اس سپرڈینٹ کو کہ جو آنسو میری آنکھوں سے نکلے ہیں یہ تو مادرانہ شفقت ہے, وگرنہ اس جیسے ایک نہیں 10 بیٹے ہوں تو سرکار کی عزت و ناموس پہ قربان کر دوں اور پرواہ نہ کروں. تھوڑا سا آہستہ کہیں سبحان اللہ, اور کہیں آہستہ سے سبحان اللہ. واقعی فرشتے آپ کی سبحان اللہ لکھ نہ لیں. جاگ رہے ہو شریف والوں تو باواز بلند ذرا پکار کے بتاؤ کہ آپ جاگ رہے ہیں, محبت سے کہیں سبحان اللہ. کہتے ہیں میں اپنی والدہ سے لپٹ گیا اور میں نے کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایک عاشقہ رسول کا مجھے بیٹا بنایا, اور ایسی ماں کا بیٹا بنایا کہ جو محبت کرنا بھی جانتی ہے اور محبت کے تقاضوں کو بھی جانتی ہے. کہ کہاں کس محبت کو ترجیح دیں گے, پیغام کیا دیتے ہیں. اپنے تمام بزرگوں کی خدمت میں یہ شعر دونوں ہاتھوں پہ رکھ کے پیش کر رہا ہوں. امین گیلانی پیغام کیا دیتے ہیں, ایسے مقام بھی آتے ہیں. اے امین ان کا کرم, ان کا کرم, اے امین ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا. اے امین ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا, ورنہ دل لینے کو کتنے ہی خریدار آئے, ورنہ دل لینے کو کتنے ہی خریدار آئے. لیکن قرآن جو ہرا سے میری سرکار آئے. آخری 8-5 منٹ اور اس کے لیے فرمائش ہے ہمارے مدنی بھائی کی, جو پورا سال ہمیں شاہ صاحب کے محبت بھرے پیغام پہنچاتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کی بھی صفات میں بہت برکتیں عطا فرمائے. تو انہوں نے ایک کلام کی فرمائش کی ہے. کلام ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت پہ. آزاد نظم ہے اور نادر صدیقی صاحب کا لکھا ہوا کلام آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, اور ان حضرات کی توجہ کے سہارے پر آپ حضرات کے قلوب و اذہان کو معطر کرنا چاہتا ہوں, چونکہ حضرت صدیق اکبر ختم نبوت کے محاذ کے سب سے پہلے مجاہد ہیں, سرکار کے جانشین ہیں. میں نے لاہور میں قاضی صاحب یہ کلام پیش کیا, وہاں ایک بزرگ مجھے فرمانے لگے کہ یہ کلام کبھی پڑھنا مت چھوڑیے گا. تو میں نے کہا جی آپ کا حکم علی الرأس والعین, لیکن ذرا تھوڑی سی وضاحت فرما دیں تاکہ مجھے اچھی طرح شرح صدر ہو جائے. تو وہ فرمانے لگے کہ جو منقبت صدیق اکبر کو لازم پکڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو دنیا کے سانپوں سے بھی بچاتے ہیں اور قبر کے سانپوں سے بھی بچائیں. بچنا چاہتے ہیں نا سارے انشاءاللہ, اس کی برکت سے اللہ بچائیں گے. آئیے میں آغاز کرتا ہوں اس خاص حصے کا جس کا تعلق سانپ کے ڈسنے کے ساتھ ہے. کچھ تمہید ہوگی, کچھ اختتام ہوگا, کچھ سانپ کے ڈسنے کا تذکرہ ہوگا اور بات ختم ہو جائے گی. بس کیا کہتا ہے شاعر, جو کہتے ہیں نا کہ یہ 100 بوتلوں کا نشہ ہے اس واہ واہ میں. آپ حضرات اتنی واہ واہ بچا کر آخر کریں گے کیا؟ میں تو حیران ہوں. آپ محفل ناز میں بیٹھے ہیں اور وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے شب جمعہ کا بیان سن رہا ہے. آخر میں جا کے تشکیل لکھوانی ہے, بھی 4 مہینے لکھ لیں اور بس ختم. درمیان میں بھی کبھی کبھی بولنا پڑتا ہے, ذرا چہروں پہ مسکراہٹ لائیے. یہ سال بھر کی محنت ہے شاہ صاحب کی, انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا. اب آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو بڑھائیں اور ذرا جاگ کر پوری محبت کے ساتھ سنیں کس کا ذکر ہو رہا ہے. یہ تھوڑا سا اس پہ دھیان دیجئے اور پھر اپنی پریشانیاں تھوڑی دیر کے لیے اتار کے چہرے سے جیبوں میں ڈالیے اور ذرا تر و تازہ ہو کے ان گلابوں کی طرح کھل کر یہ تذکرہ سنیے. میں پہلا مصرع پڑھتا ہوں, ذرا بتائیے گا کہ اس شریف کی سرزمین ہے. ایک شب دار ہے اور ایک غار ہے, ایک شب دار ہے اور ایک غار ہے,
اور اس غار میں، اور اس غار میں ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے، ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے، ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے، ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے، بے پناہ پیار 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 ہے، میرے صدیق کا اپنے محبوب سے، میرے محبوب کا اپنے صدیق سے بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، قسط شاہد ہے نوران فرمان بھی، قسط شاہد ہے نوران فرمان بھی، رب کا قرآن بھی، رب کا قرآن بھی، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے۔ میری طرف دیکھنا ذرا، زانو یار پر، یار فی الغار پر، 120 کی رفتار سے جا رہا ہوں، زانو یار پر، یار فی الغار پر، دولت دو جہاں، دولت دو جہاں، دولت دو جہاں جلوہ پھیرا ہوئی، دولت دو جہاں جلوہ پھیرا ہوئی، فیض فرما ہوئی۔ میں نے پتا ہوگا کہ میں سبحان اللہ کہہ دیں گے، اپنے نال لے کے آنا سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، فیض فرما ہوئی۔ دو منظر ہیں الگ الگ، قبلہ شاہ جی، دو منظر ہیں الگ الگ۔ آگے حافظ صاحب جلدی آ جائیں۔ فیض فرما ہوئی، کچھ شریف والوں میری طرف توجہ کیجئے گا ذرا، حافظ ابو بکر صاحب تشریف لائے، ان کو مرحبا کہتے ہیں۔ کسی ہے جہاں میں نے چھوڑا ہے نا، وہیں سے میں نے کنیکشن جوڑنا ہے۔ اب آپ کا کنیکشن نہ جوڑے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ فیض فرما ہوئی، دو منظر ہیں الگ الگ۔ پہلا منظر معراج کی رات عرش معلیٰ پہ جا کے سرکار دو عالم نے جو جلوے اللہ تعالیٰ کے دیکھے وہ کسی اور نے نہیں دیکھے۔ بعینی اسی طرح ہجرت کی رات غار کے اندر سیدنا صدیق اکبر نے جو جلوے سرکار دو عالم کے دیکھے وہ کسی اور نے نہیں دیکھے، اور گود میں رکھا ہوا ہے سر، اور دیدار کر رہے ہیں ان آنکھوں کا جو اللہ کا دیدار کر کے آئی ہیں۔ میاں محمد بخش کہتے ہیں کہ صدیق اکبر زبان حال سے کیا کہتے ہوں گے، سرکار کی آنکھوں کو دیکھ کے کیا کہتے ہوں گے؟ کہتے ہوں گے جنہ اکھیاں دل پر تکیا، او اکھیاں تکلیاں، تو ملیوں تے ساجن مرسی گھوڑا باسا لگ پیا۔ فیض فرما ہوئی،
لیکن اس غار کے کونے خدرے میں موجود ایک سانپ سے یہ تقرب کا منظر نہ دیکھا گیا، یہ تقرب کا کسے کہتے ہیں تقرب؟ تقرب کسے کہتے ہیں؟ میاں صاحب کی زبان میں میاں صاحب کہتے ہیں ہجر تیرا دے پانی منگے کہ میں کھونے نہ دے گینا، دل کردا تینوں کول بٹھا کے کہ میں درد پرانے چھیڑا، یہ تقرب کا منظر نہ دیکھا گیا۔ سانپ نے ڈس لیا، سانپ سے زہر سے ضبط سیدھی کے اکبر کا ٹوٹا، مگر سانپ کو کیا خبر، سانپ کو کیا خبر، سانپ کو کیا خبر، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، سانپ کو کیا خبر۔ سٹاپ آ رہا ہے، ذرا توجہ قاضی صاحب، شاہ جی، اگلے شاہ جی، حضرت جی، اس کی ترکاک سے ان کے رخسار نقرئی آب کا مہر میں خواب تک جو سفر ہو گیا معتبر ہو گیا، ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے